أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ نے اس کائنات میں ہمیں اپنے فضل اور احسان سے سب سے عظیم انسان عطا بنایا، وہ مخلوق بنایا جس کو اللہ نے سب سے بڑا مقصد دیا اور سب سے اہم چیز کے لیے پیدا کیا، اور وہ اللہ کی عبادت ہے۔ آسمان اور زمین اور باقی ساری کائنات انسان اور جنات کے علاوہ، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اے انسانوں، آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب کا سب ہم نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا، تمہارے لیے مسخر کیا، تمہارے کام میں یہ سب لگے ہوئے۔ لیکن انسان اور جنات کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی عبادت، جو سب سے بڑا اعزاز ہے۔ عبادت کیا ہے کہ اللہ کے احکام، اللہ کی چاہت، اللہ کے پسندیدہ اعمال کو کرنا اور ناپسندیدہ باتوں سے بچانا، یہ عبادت سب سے بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے انسانوں کو عطا فرمایا۔ اور اللہ نے انسانوں کو یہ زندگی امانت دی ہے، نہ کوئی اپنی مرضی سے یہاں آیا ہے، نہ کوئی اپنی مرضی سے جا سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا، کائنات کی مخلوقات میں سے کوئی مخلوق بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ ان کو اتنا احساس اور شعور اللہ نے دیا ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے۔ ائتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین، یہ آسمان اور زمین، اس کی ساری کائنات اور مخلوقات خوشی خوشی اپنے رب کا حکم مانو گے یا طاقت اور زور سے منوایا جائے؟ تو ساری کائنات نے دستبستہ ہو کر عرض کیا اے رب العالمین، خوشی خوشی ہم تیرا حکم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو ساری کائنات اللہ کے حکم کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے۔ کوئی کائنات اللہ میں سے کوئی مخلوق اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ اس کو ختم فرما دے۔ تو اسی طرح اللہ نے انسانوں کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت یہ بہت بڑی چیز،
اسی لیے کہتے ہیں کہ کامیابی کا سب سے آسان اور مختصر طریقہ اللہ کے احکام پر چل کر زندگی گزارنا ہے۔ یہ زندگی ہی کتنی مختصر دی، یہ آسمان کب سے اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ نے ان کو کھڑا کیا ہوا ہے، فرشتے کب سے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، انسان کی تاریخ تو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور ہر انسان کی زندگی کتنی مختصر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی عمریں تو ہیں ہی 60-70 سال کی، وَأَقَلُّهُم مَّن يَتَجَاوَزْ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس سے بھی تجاوز کر جائیں گے، 80، 70، 90، 100 سال، 120 سال یہ اللہ عمر دیں گے۔ لیکن کتنی مختصر زندگی ہے، 14-15 سال تو یہ بچپن کے گزر گئے، اور 6-7 گھنٹے انسان کے سونے کے ہیں، پھر انسان اپنی ضروریات میں بھی لگتا ہے۔ کتنی مختصر زندگی ہے لیکن کتنی اہم ہے، اور اللہ نے کتنا بڑا فریضہ دیا کہ کامیابی کا آسان طریقہ اللہ کے اعمال والی، احکام والی زندگی کو اپنانا ہے، اللہ کے حکم کو ماننا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ انسانوں اور جنات کو صرف اور صرف اللہ فرماتے ہیں اپنی عبادت، جس کی ابتدا اللہ کی معرفت سے، کہ انسان یہ پہچانے کہ اللہ میرے خالق ہیں، اللہ میرے مالک ہیں، وہی عبادت کے لائق ہیں، وہی معبود برحق ہیں، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ یہ معرفت اور پھر اللہ کی عبادت والی یہ زندگی، تو تھوڑا سا عرصہ اللہ نے عبادت کے لیے دیا، اور پھر دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اللہ بھی انسان کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، کامیابی ہی کے لیے پیدا کیا۔ انسان بھی اپنی عقل کی وجہ سے کامیابی چاہتا ہے، لیکن کامیابی ملے گی کس کو؟ جس کا راستہ صحیح ہوگا، جس کی محنت صحیح ہوگی، جس کا رخ صحیح ہوگا۔ دنیا کی محنتوں میں بھی غلط محنت کرنے والے اپنے سرمایے کو، قوت کو، زندگی کے لمحے کو ضائع کرتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں۔ پھر دین کے اعتبار سے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اللہ فرماتے ہیں میں بتاؤں، آپ ان سے کہہ دیجئے، بتاؤں کہ تم میں سب سے زیادہ جہاں کام کرنے کے اعتبار سے نقصان میں کون ہے؟ کہ جنہوں نے محنت تو خوب کی اور بڑے دعوے کرتے رہے کہ ہم بڑے کامیاب جا رہے ہیں اور ہماری اسکیمیں اور کارنامے سب اچھے ہیں، لیکن ان کی محنت کی کوئی حیثیت نہیں۔ ضل سعیہم، دنیا کی ساری محنت عقارت گئی اور ان کو ان کی محنت کا کوئی بدلہ نہ ملا۔ ولا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ان کے اعمال کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ ایمان اور لا الہ الا اللہ، ایک انسان قیامت میں حاضر ہوگا، 99 دفتر اس کے گناہوں کے بھرے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان دفتروں کو دیکھے گا اور کہے گا ہائے ناکامی۔ اللہ اپنے فضل کا ارادہ فرمائیں گے اور اس کو ایک پرچہ دیا جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ یہ لکھا ہوا ہوگا، یہ کلمے والا ہے اور صحیح یقین والا ہے، اس کو تلوا لو۔ اس کو یہ خیال ہوگا کہ یہ پرزہ ان 99 دفتروں کے مقابلے میں کیا فائدہ دے گا، لیکن جب اس لا الہ الا اللہ کو ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا تو 99 دفتر گناہوں کے وہ اوپر اٹھ جائیں گے اور یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو اللہ نے یہ مختصر سی زندگی دی ہے، بہت اہم زندگی ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو انسان نماز میں سجدہ کرتا ہے، پہلا سجدہ کرتا ہے اس بات کا استحضار ہو، اللہ فرماتے ہیں اے انسانوں، جس زمین کی طرف تم جھک رہے ہو، اپنے ماتھے کو اللہ کی بارگاہ میں ٹیک رہے ہو، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیں گے، اور دوسرے سجدے میں اسی سے تم کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ فرمایا 2 سجدوں کے درمیان جو تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑا سا عرصہ ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اس کو اللہ کی چاہت اور اللہ کے دین کے مطابق گزار لیں تو اللہ اس کی آخرت بھی بنا دیتے ہیں اور اللہ اس کی دنیا کو بھی بنائیں گے۔ زندگی کا بننا چیزوں سے نہیں، اعمال سے۔
اس لیے جو دنیا کی نعمتیں اور جو سطح دی ہے اللہ نے انسانوں کو ان کا دائرہ محنت وسیع کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس میں اپنے دل کے یقین اور اعمال کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے ہاں جھونپڑا اور بادشاہ کا شاہی محل سونے چاندی سے بنا ہوا وہ اللہ کے ہاں برابر ہے۔ اس جھونپڑی میں رہنے والا صحیح یقین والا اور اعمال والا ہے، یہ اللہ کو پسندیدہ ہے، کامیاب ہے۔ اور اس محل میں رہنے والا اس کا یقین اور ایمان اگر اعمال صحیح ہیں تو وہ کامیاب ہے۔ اللہ نے کامیابی کو بڑا آسان کیا اور انسان کے لیے میسر کیا کہ انسان اپنے دل کے یقین کو ٹھیک کرے اور اعمال کو ٹھیک کرے، تو پھر اس میں دنیا کی جس سطح پر بھی ہے پھر انسان اسی پر قناعت کر کے چاہے جھونپڑے والا اپنے جھونپڑے میں، فقیر اپنے فقر میں کامیاب، زمیندار چھوٹے درجے کا ہے، درمیانے درجے کا ہے، بڑے درجے کا ہے، وہ اپنے زمینداری میں کامیاب، حاکم اپنی حکومت میں کامیاب، اور زمیندار اپنے تاجر اپنی تجارت میں کامیاب، اور وزیر اپنی وزارت میں کامیاب، اس لیے کہ وہ اعمال والا ہے۔ اللہ نے کامیابی کا دار و مدار اعمال پر رکھا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ کو اپنی شکلیں صورتیں نہ دکھاؤ، یہ اللہ نے بنائی ہیں، اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں، اس لیے اللہ تمہاری شکلوں اور صورتوں کو نہیں دیکھتے۔ ولا الى اموالکم، نہ اللہ تمہارے مالوں کو اور اسباب کو دیکھتے ہیں، ولکن ينظر الى قلوبکم، تمہارے دل کو دیکھتے ہیں کہ دل میں یقین کس کا ہے، دل میں محبت کس کی ہے، تأثر کس کا ہے۔ تو سب سے بڑی دولت یقین کی۔ ذرہ برابر اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین لے کر گیا اور اپنی گناہوں کی سزا پا کر جب اس ایمان کی بنیاد پر جہنم سے نکلے گا، اللہ دنیا سے 10 گنا بڑی رقبے والی جنت عطا فرمائیں گے، جس کی زمین جو ہے مٹی کے بجائے جو ہے مشکی ہوگی، اور جس کا گھاس یہ گھاس پھوس کے بجائے زعفران کا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے یہ مالوں کو نہیں دیکھتے، ان اسباب کو نہیں دیکھتے، اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں، لیکن اللہ تمہارے دلوں کو اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ یہ مختصر سی زندگی جو بچپن کے علاوہ اور سونے کے علاوہ تھوڑی سی زندگی ہے، اس زندگی کو ہم اعمال والا بنانے تو یہ انسان کامیاب ہے۔ اسی کے لیے حضرات انبیاء کرام سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت کو لے کر آتے اور اس کی دعوت کو لے کر قوم میں پھرتے۔ کہتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو انسان کی خدمت میں لگایا، کتنی چیزیں نقل و حرکت میں ہیں، سورج یہ حرارت اور روشنی لے کر کب سے حرکت کر رہا ہے، یہ ہوائیں فضاؤں میں کیسے لپک رہی ہیں، یہ پانی کیسے کہاں سے کہاں تک بہ رہا ہے، یہ بادل جو چل رہے ہیں، یہ جتنی چیزیں بھی انسانوں کے فائدے کی چیزیں لے کر چل رہے ہیں اور انسانوں کی زندگی کا بقا ان پر موقوف ہے، ان کی حیثیت اس اللہ کے پیغام کے مقابلے میں کچھ نہیں جو انبیاء اور دین کی محنت والے اس پیغام کو لے کر دنیا میں چلتے ہیں۔ یہ اللہ کا پیغام، اللہ کا دین، مبارک زندگی، یہ وہ مبارک زندگی ہے کہ جس پر اس کائنات کی بقا بھی ہے اور انسان کی آخرت کا بننا بھی ہے۔ کہ ایک اللہ کہنے والا بھی دنیا میں باقی رہے گا، اللہ قیامت کو قائم نہیں فرمائیں گے۔ سور والے فرشتے نے سور کو منہ میں لیا ہوا اور اپنے کان کو اللہ کے امر کی طرف لگایا ہوا، کب اللہ کا حکم ہو۔ اس لیے حضور نے فرمایا میں دنیا کی زندگی میں کو خوشگوار بنانے کی کیسے کوشش کروں اور یہاں مزے والی زندگی گزارنے کی کیسے محنت کروں، جبکہ میرے سامنے ہے کہ سور والے فرشتے نے سور کو منہ میں لیا ہوا ہے، اللہ کے حکم کی طرف جہاں اس کے کان لگے ہوئے ہیں۔ جب ایک اللہ کہنے والا یہ ختم ہو جائے گا پھر اللہ دنیا کی بساط کو لپیٹ دیں گے، اس کو حکم فرمائیں گے اور سور کے پھونکنے سے ساری دنیا کو ختم کر دیں گے اور دوبارہ سور پھونکنے سے پھر انسانوں کو زندہ کیا جائے گا۔ یہ اللہ کا امر ہے۔ اس لیے اللہ نے حضرات انبیاء کرام کو بھیجا۔ انبیاء کرام اللہ کے پیغام کو لے کر انسانوں کی طرف اترتے تھے اور اپنے قوموں کی طرف آتے تھے۔ یہ سارے انسان چیزوں کے بنانے کی محنت کر رہے ہیں اور چیزوں کے بننے میں کامیابی نہیں جب تک کہ ان کو استعمال کرنے والا انسان صحیح نہ ہو۔ اور انسانوں کے بننے کی محنت یہ چیز زراعت سے اور جہاں وزارت اور حکومت اور تجارت سے نہیں، انسانوں کی
بننے کی جو محنت ہے وہ دعوت والی ہے۔ حضرات انبیاء کرام اپنی اپنی قوموں کے ہمدرد اور خیر خواہ بن کر اللہ کا یہ پیغام لے کر اترتے تھے، تو اس پیغام کو لے کر چلنا یہ سب سے بڑی عظیم نقل و حرکت ہے اس کائنات کی، اسی پر ساری کائنات کی وقع ہے۔ جسے مادی اعتبار سے لوگ سمجھتے ہیں سورج نکل رہا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، پانی بہ رہا ہے، دنیا کا نظام چل رہا ہے، لیکن حقیقت میں جب تک اللہ کا دین ہے اور دین کی حرکت کو لے کر چلنے والے ان کی حرکت موجود ہے، اس پر دنیا کی بھی وقع ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اللہ پہلے اس ایمان اور اعمال پر انسان کی آخرت کو بناتے ہیں اور اسی کا پرتو اور اثر دنیا میں بھی اللہ اطمینان اور عزت اور پاکیزہ اطمینان والی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ کامیابی کا تعلق اسباب اور اموال اور شکلوں سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق دل کے اطمینان سے ہے، اور کامیابی کا تعلق اعمال کے درست ہونے اور اللہ کے راضی ہو جانے سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دعوت کو لے کر آئے، فرمایا لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ عربی کا لفظ ہے فلاح تفلحو۔ مؤذن بھی کہتا ہے آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ تو علماء نے لکھا ہے فلاح کامیابی یہ اتنا اونچا اور اتنا گہرا اور اتنا جامع لفظ ہے کہ دنیا اور آخرت کی ساری خیریں اس میں چھپی ہوئی۔ اب اللہ کے رسول عربوں کو کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو تو فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کلمے کو پڑھا اور کلمے کو پڑھ کر اس کی دعوت شروع کی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کلمے کو پڑھا، کلمے کی دعوت شروع کی۔ حضرت ابوبکر صدیق اس کلمے کو پڑھنے کے بعد کلمے کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن ان کلمے کی دعوت پر حضرت بلال پر جو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، مشقتوں کے جو ہے پہاڑ ٹوٹے، اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرہ برابر تردد اور شک نہیں ہے۔ یہ آ کر شکایت نہیں کی کہ اے اللہ کے رسول آپ نے تو کامیابی کا وعدہ کیا تھا اور یہ ہمیں یاد دلایا تھا اور ہمیں تکلیفیں ہو رہی ہیں، بلکہ بلال کو یہ یقین ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب کچھ جو تکلیفیں پیش آ رہی ہیں یہ اللہ کے امر کی وجہ سے، اللہ کے امر کے لیے ہماری جان کا لگنا، ہمارے مال کا لگنا، ہمارے جذبات کا قربان ہونا، یہ ہے کامیابی۔ جی اسی لیے لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے یہ کلمہ یقین ہے، کلمہ معرفت ہے، کلمہ تقویٰ ہے۔ اس کی سب سے پہلا اس کا مطالبہ تقاضا کہ ہمارے جذبات بدل جائیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ کر اللہ پر جان دینا آ جائے۔ اے اللہ یہ جان اور مال اور یہ صلاحیتیں یہ سب کچھ تیرا دیا ہوا، تیرے ہی دین کے لیے لگ جائے اور آپ کو دنیا میں بھی اس کا اجر اطمینان اور عزت کی صورت میں دیں گے اور آخرت میں بھی اس کا اجر بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ تو اللہ کے دین کے لیے جان اور مال کا لگ جانا یہ کامیابی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے انسانوں کو ان اعمال اور زندگی پر ڈالنے کے لیے جس میں دنیا کی بقا ہو اور دنیا امن کا گہوارہ بنے، اللہ کی رحمتیں اتریں، اس کے لیے انبیاء کی محنت ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے بھی، جن قوموں نے بھی، چاہے وہ بادشاہ ہوں اور چاہے عوام ہوں، چاہے تاجر ہوں اور چاہے وہ صنعت والے ہوں، انبیاء کی بات کی تصدیق کی، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اپنی زندگیوں کو اللہ کے احکام کے مطابق جہاں ڈھالا تو وہی لوگ کامیاب ہوئے۔ زمین کا وارث بھی اللہ نے ان کو بنایا، نسلیں بھی ان کی چلی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود میں آنے پر باطل کو ختم کیا۔ فرعون کی فرعونیت کو توڑا، حق کے وجود کے آنے پر نمرود کی نمرودیت کو اللہ نے ہلاک کیا۔ حق ابراہیم علیہ السلام کی دعوت جو تھی اس کے حق پہ موجود ہونے پر، نوح علیہ السلام کی قوم کی کثرت کے بت کو توڑا نوح علیہ السلام کی دعوت پر۔ تو دعوت ہے، دعوت کے شروع ہونے سے فیصلہ ہوتا ہے۔ سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیغام کو لے کر آئے، لیکن آپ کی اور پہلے انبیاء کی بعثت میں فرق کہ ہر نبی ایک علاقے اور ایک محدود جو ہے وہ قوم کی طرف اور زمانے کے لیے بھیجے گئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں کے لیے رسول اور نبی اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔
بابرکت ہے وہ ذات جس نے حق کو بیان کرنے والی، فرق کرنے والی کتاب اپنے بندے پر اتاری تاکہ سارے عالموں کو وہ اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہو۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے بشارت دینے والا بنا کر کہ ایمان اور اعمال والوں کو کامیابی اور اللہ کی رضا اور جنت کے درجات اور دنیا کے سارے امور کا حل ہونا یہ بشارت دینے والا بنا کر اور نافرمانی کی صورت میں دنیا اور آخرت کی ناکامی سے اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے عالموں کے لیے رحمت بن کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو شروع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر نبوت کو اللہ نے مہر لگا دی۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وانتم آخر الامم ولا امت بعدکم، تم آخری امت ہو اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ وفرمایا انا حظکم من النبیین، اے میری امت فخر اور ناز کرو اپنے نصیبے پر کہ اللہ کے ہاں نسبت ایک اللہ کی کہ اللہ کے بندے، اور اس کے بعد جو بڑائی کی نسبت ہوگی وہ نبیوں کی، کون ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے والا ہے، کون موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والا ہے، کون عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، کون داؤد علیہ السلام پر ایمان لانے والا ہے، ان کی نسبتیں ان کے ساتھ اسی کے مطابق مرتبہ، اور فخر کرو کہ تمہاری نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ کہ یہ کون ہے؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ کو یہ امت پسند اور محبوب ہے۔ اس امت کے تذکرے پہلی کتابوں میں بھی کیے اور اس امت کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ یہ اللہ نے تشکیل کی اور اللہ نے اس کو پسند کیا اور اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا، اس لیے کہ تم اے امت محمدیہ سارے انسانوں کے لیے نکالے گئے۔ فرمایا تمہارا نصیبہ میں ہوں، تمہاری نسبت میری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور میرے لیے بھی نصیبہ ہے کہ جو بہترین امت تھی نبیوں کے کام والی وہ اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ تم بہترین امت ہو، سارے انسانوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے۔ اس لیے یہ دعوت والا کام اس امت کو پہلے دن سے ملا، جیسے لا الہ الا اللہ یہ ایک وعدہ ہے اللہ سے۔ اللہ نے یہ نماز عطا فرمائی، کا نماز کتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ 5 دفعہ اپنے گھر بلواتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر، انسان اللہ اکبر کے کہنے سے لے کر اور سلام پھیرنے تک یہ 10 12 منٹ 15 منٹ کی جو عبادت ہے نماز کی، فرض نماز کو ادا کرنا، یہ کتنی بڑی عبادت ہے کہ انسان اس میں اپنے سارے اعضاء کو اللہ کے حکم کا پابند بنا دیتا ہے۔ 10 12 منٹ کی عبادت کہ اللہ اکبر کہنے سے لے کر سلام پھیرنے تک اپنے اعضاء اور دل اور دماغ کو اللہ کے حکم کا پابند بنا دینا، اس کا نام نماز ہے۔ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں ہم نے